کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سب طرف سناٹا چھا گیا۔ بھاگتی ہوئی وہ مین گیٹ سے انٹر ہوئی۔ اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی، خون رس رہا تھا، بال بکھرے تھے، حلیہ بھی بکھرا تھا، آنکھوں میں درد اور دل میں وحشت تھی۔ اس کا ہونے والا شوہر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کر رہا تھا۔ کیوں؟ جی قبول ہے۔ وہیں وہ اپنا دل ہار گئی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھے گئے الفاظ پر وہ جی قبول ہے کہتا اٹکا۔ سامنے ہی وہ کھڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھتا وہ سب کچھ بھلا بیٹھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آخری بار پوچھا تو وہ لب بھینچے قبول ہے کہتا اس کے وجود سے نظریں پھیر گیا۔ سبھی نے اسے گلے لگاتے مبارکباد دی۔ دو آنسو ٹوٹ کے مناہل کی آنکھوں سے بہے۔ وہ اس قدر اتنی جلدی بدل جائے گا مناہل کو اندازہ نہ تھا۔ وہ تم سے شادی گھر والوں کے دباؤ میں کر رہا ہے مناہل، اس بات کو سمجھو۔ آج اگر تم منظر عام سے غائب ہو جاؤ، وہ تمہیں ڈھونڈنے کی بجائے اپنی محبت سے نکاح کرنا زیادہ پریفر کرے گا۔ اس کے دماغ میں ہوتی الفاظ کی گردش سے وہ اپسٹ ہوئی۔ ہو جاؤ غائب، پھر دیکھو، بہت مان ہے نا تمہیں اپنی محبت پر، تو دیکھ لو وہ کس طرح تمہارے مان اور بھروسے کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے، مناہل نے یقین سے کہا، اور اگر اس نے ایسا کر دیا تو؟ مقابل کا لہجہ سخت ہوا۔ تم غلط ہو، وہ مر سکتا ہے لیکن مجھے چھوڑ کر کسی اور سے نہیں۔ مناہل علی راجپوت، اگر اس نے ایسا کیا تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ تو؟ وہ الجھی۔ تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ وہ فوراً اپنی بات رکھ گیا۔ تم پاگل ہو، کیوں کروں گی میں تم سے نکاح؟ وہ بھپری۔ واقعی کیوں کرو گی نکاح؟ کیونکہ تمہیں تو یقین ہے حاذق پہ، تو پھر کیوں نہیں مان رہی بات؟ اس لیے نہ کہ تمہارا یقین بھی ڈگمگا گیا ہے۔ مقابل کی بات پہ وہ جوش میں آئے۔ ناممکن، وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ ایک یقین بولا۔ پھر ثابت کرو میری بات مان کے۔ وہ اسے الجھا چکا تھا اور وہ الجھ گئی تھی۔ ہاں، مناہل علی راجپوت ماہر سلطان کی باتوں میں آ گئی، اور اب وہ اپنا بھروسہ، اپنا مان، سب ہار گئی تھی۔ حاذق نے کسی اور سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نے مناہل کو ڈھونڈنے کی صحیح نہیں کی تھی۔ اس نے واقعی مناہل کو فراموش کر دیا۔ مناہل کے قدم باہر جاتے جاتے تھمے۔ اگر وہ مجھے فراموش کر رہا ہے تو میں کیوں اسے یاد رکھوں؟ میں مناہل راجپوت ہوں، ایسوں کو تو میں اپنا نوکر بھی نہ رکھوں۔ وہ اپنے گالوں سے آنسو پونچھتے اپنے بالوں کو درست کرتی، اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی، گہرا سانس بھرتی مسکرائی اور واپس پلٹی۔ اب کی بار چال میں ایک مغروریت تھی۔ وہ بنا کسی کی پرواہ کیے سیدھا سٹیج پر پہنچی، جہاں حاذق شمریز اپنی دلہن کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ سبھی ایک لڑکی کو دلہن کے لباس میں سٹیج پہ جاتا دیکھتے حیران ہوتے، بار بار پلٹ کے دیکھ رہے تھے، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی ہونے والی دلہن تھی، جو عین نکاح کے وقت کہیں غائب ہو گئی تھی۔ کانگریچولیشنز ایکس منگیتر، وہ پرجوش انداز میں اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ نینا نے آنکھیں پھیلا کے اسے دیکھا۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جیسے پہچانا ہی نہیں۔ خیر اچھا ہوا یار، تمہاری وجہ سے ایک دوگلے انسان سے میری جان چھوٹ گئی۔ تھینکس الاٹ۔ اس کی بات پہ حاذق کے لب بھینچے۔ اوپس، کیری آن آل آف یو۔ رنگ میں بھنگ ڈالنے کا ارادہ تھا، بٹ اب اتنا فالتو ٹائم بھی نہیں۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے میرا۔ یو نو آفٹر آل بزنس وومن ہوں۔ وہ احسان جتاتی وہاں سے اترا کے نیچے اترتی، سب کو ایک طائرانہ نگاہ ڈالتی باہر نکل گئی۔ حاذق، تم نے تو کہا تھا وہ کہیں چلی گئی ہے، بارات نہیں لے کے جانی، پھر یہ سب کیا تھا؟ مسز دردانہ نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا، جبکہ حاذق تو خود زلزلوں کی زد میں تھا۔ انہیں کیا بتاتا کہ وہ کیا کرنے والا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا۔ سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ مناہل راجپوت نے اپنی گھڑی پر آخری نظر ڈالی اور نرمی سے مسکرائی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لباس کو آخری بار چیک کر رہی تھی۔ دودیا سفید شفون کی قمیض جو کاندھوں سے خفیف سی جھلک دیتی، نیلے موتیوں کی کشیدہ کاری سے سجی ہوئی تھی، نیوی بلو ٹراؤزر کے ساتھ دلکش امتزاج پیش کر رہی تھی۔ پاؤں میں نیوڈ ہائی ہیلز
اور ہاتھ میں بلیک لیدر کا اسمارٹ سا بیگ، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، ماتھے پر ہلکی سی زلف کا بل اور آنکھوں پر سٹائلش سیاہ گلاسز۔ وہ بزنس ورلڈ کی وہ شہزادی تھی جو خود اپنا تاج پہن کر نکلتی ہے۔ نیچے آئی تو ببر راجپوت اخبار پڑھتے دکھائی دیے۔ وہ مناہل کو واپس اپنے اصلی روپ میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ورنہ حاضق کی بے وفائی اور عین نکاح والے دن اس کا غائب ہو جانا اور شادی رک جانا، وہ سمجھے تھے مناہل اس سب سے باہر نہیں آ پائے گی۔ پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اب بھی ویسی ہی خوش تھی جیسے حاذق نام کا شخص اس کی زندگی میں آیا ہی نہیں تھا۔ خوش رہو میری بچی، ہمیشہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ ان کی دعا پہ وہ مسکراتے ہوئے ملازمہ سے جوس کا گلاس لیتی لبوں سے لگا گئی اور اپنے دادا جان کو اللہ حافظ کہتی بنگلے کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی۔ چمکتی ہوئی سیاہ مرسیڈیز اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈرائیور نے جھٹ سے دروازہ کھولا، وہ باوقار انداز میں اندر داخل ہوئی۔ گاڑی شہر کی جانب رواں ہو گئی اور کچھ دیر بعد بلند و بالا شیشوں سے چمکتی بلڈنگ جب سامنے آئی تو مناہل کے چہرے پر خود اعتمادی کی وہ روشنی جگمگائی جو صرف لیڈرز کا خاصہ ہوتی ہے۔ گاڑی رکی، ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور مناہل راجپوت سٹائل سے چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے اپنے آفس کی بلڈنگ کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر کھڑے سیکیورٹی سٹاف نے مؤدبانہ سلام کیا، جس کا جواب وہ ہلکی مسکراہٹ سے دیتی اندر داخل ہوئی۔ مناہل نے آفس کی اونچی شیشے دار عمارت میں قدم رکھا، اس کی ایگزیکٹو سٹاف لائن میں مؤدبانہ سلام کرتا آگے بڑھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح پروفیشنل انداز میں سر ہلا کر سیدھا اپنے پرسنل کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی ہلکی سی خوشبو اور خنک ہوا کا جھونکا اس کا استقبال کرنے لگا۔ کیبن میں سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، کرسٹل کی میز، لیدر چیئر، بک شیلف، آرٹ پیسز، مگر ایک چیز وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ جو سامنے چیئر پہ بازو سمیٹے بیٹھا تھا، وہ کسی سٹاف کا رکن نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا وجود کیبن کے سنجیدہ ماحول میں اجنبی سا لگا۔ مناہل کے ماتھے پر بل پڑے، پر جیسے ہی اس نے گردن گھما کر مناہل کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ گہری پہچان تھی۔ مناہل کا قدم وہیں رک گیا، جیسے زمین تھم گئی ہو اور وقت کی رفتار سست پڑ گئی ہو۔ ماہر، وہ دھیرے سے بڑبڑائے، اس کے چہرے کا رنگ یکدم فک ہو گیا۔ ہاتھ میں تھامے فائلز نیچے گرتے گرتے بچی۔ اسے یقین نہ آیا یہ خواب تھا یا حقیقت۔ ماہر علی سلطان، وہی جس سے 1 ماہ پہلے اس نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ جو وہ جذبات میں کر آئی تھی، لیکن اسے سیریس لیا ہی نہیں تھا اور ماہر بھولا ہی نہیں تھا۔ پر وہ یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ کس نے اسے آنے دیا؟ مناہل نے پلک چھپکتے ہی خود کو سنبھالا، چہرے پر وہی بزنس وومن والا وقار طاری کیا اور نظریں چرا کر میز کی طرف بڑھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ پرسنل کیبن ہے، انٹر کرنے سے پہلے اجازت ضروری ہوتی ہے۔ اس کی آواز سخت تھی مگر اندر کی گھبراہٹ سے تھر تھر آ رہی تھی۔ ماہر اٹھ کھڑا ہوا، اس کا انداز پرسکون مگر نظروں میں دھڑکن سی تیزی تھی۔ اجازت کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جن کا تعلق رسمی ہو مناہل راجپوت۔ میں تو وہ ہوں جس سے تم نے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر ہر لفظ مناہل کے دل پر چابک کی طرح لگا۔ وہ ٹھٹک گئی، اسے ایسا لگا جیسے اس کے آس پاس بم دھماکے ہونے لگے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیوں کروں گی میں تم سے نکاح؟ اس کی بات میں ماہر علی سلطان کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم اپنی بات سے مکر نہیں سکتی۔ میں نے تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ماہر علی سلطان جسے پورا کرنے کے لیے تم مجھے یہاں میرے آفس کے اندر دھمکیاں دو گے۔ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ تم ابھی شاید مجھے اچھے سے جانتی نہیں۔ میں دھمکیاں نہیں دیا کرتا، میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ اچھا، نہیں کرتی تم سے نکاح، کیا کر لو گے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھنے لگی، جبکہ دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھنا اتنا آسان کہاں تھا۔ مناہل راجپوت، تم مجھے ہلکے میں لے رہی ہو۔ ماہر 2 قدم چلتا ہوا اس کے نزدیک ہوا۔ تم کچھ بھی کر لو، میں تم سے ڈرتی نہیں۔ وہ بمشکل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ تم مجھے سخت بننے پر مجبور کر رہی ہو مناہل، اس سے پہلے کہ میرے گارڈ تمہیں یہاں سے باہر نکال کریں۔ تم خود عزت سے یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کی بات پر ماہر نے سر جھٹکتے ہوئے اپنا موبائل نکالا۔ اب گلہ نہ کرنا کہ چانس نہیں دیا۔ وہ موبائل آن کرتا اس کے سامنے کر گیا۔ یہاں اس کے دادا جان ٹیرس پہ بیٹھے تھے،
اور دور ہی کوئی شوٹر انہیں نشانے پہ رکھے ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ وہ پتھرائی آواز میں بولی۔ شوٹ ہم۔ اسے جواب دینے کی بجائے اس نے بلوٹوتھ پہ اپنے شوٹر سے کہا اور گولی چلی۔ مناہل کا سانس رک گیا، پر گولی اس کے دادا کے قریب سے ہوتی گزری تھی۔ ماہر نے اس کے سفید پڑتے چہرے کی جانب دیکھا۔ اگلی بار نہ نشانہ جھکے گا، نہ گولی کا رخ مڑے گا، سیدھا دل پہ لگے گی۔ صرف 2 دن کا وقت ہے تمہارے پاس۔ 2 دن بعد ہوگا ہمارا نکاح، سمجھی تم؟ وہ موبائل آف کرتا پاکٹ میں ڈالتا دروازے کی جانب بڑھا۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ کیا تم مجھ سے محبت؟ مناہل نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے محبت میں نکاح کر رہا ہوں؟ بہت تمسخرانہ انداز میں گردن ترچھی کرتے ہوئے بولا۔ پھر کیوں کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے نکاح؟ مناہل الجھی تھی۔ یہ تمہارا سردرد نہیں ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا، ہمارا نکاح صرف پیپرز تک ہوگا۔ بس میاں بیوی والا کوئی تعلق تم سے نہیں رکھنا مجھے۔ وہ اسے 2 پل میں اپنی نظروں میں اس کی اوقات یاد دلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مناہل چیئر پہ بیٹھتے اپنا سر ہاتھوں پر گرا گئی۔ اف اللہ، کیا کروں؟ یہ کہاں سے پیچھے پڑ گیا میرے؟ میں نے کیوں اس دن اس سے نکاح کی حامی بھری؟ مناہل کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس سے صرف 2 بار حادثاتاً ملاقات ہوئی تھی۔ ایک دفعہ اس نے مناہل کی جان بچائی تھی جب اس کی کار کے بریکس فیل ہو گئے تھے اور گاڑی پل سے نیچے گہرے پانی میں گری، پر اس نے جمپ لگائی اور پل پہ ہی اٹک گئی۔ تب کوئی بھی اس کی مدد کو آگے نہ بڑھا۔ اس کا ہاتھ چھوٹ رہا تھا کہ تبھی کسی مضبوط ہاتھ نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ مناہل نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، ماہر علی سلطان تھا، جس نے اسے اس گہرے پانی میں گرنے سے بچا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے اوپر کرتے اس نے پوچھا تو وہ گہرا سانس بھرتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ تھینکس، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ نو نیڈ، وقت آنے پر اس کا بدلہ لے لوں گا۔ وہ اپنے گلاسز پہنتا وہاں سے چلا گیا۔ اور دوسری بار وہ اس کو حاذق سے منگنی کے بعد ملا۔ 2 دن بعد حاذق سے اس کی شادی تھی اور وہ رکوانے پہنچ گیا۔ مناہل نے اس کی ایک نہ سنی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، ایک جان کیا بچا لی، تم میری زندگی کے مالک بن رہے ہو۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہاری زندگی کا مالک بننے کا، لیکن جسے تم اپنی زندگی میں شامل کر رہی ہو وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارو۔ اور یہ ڈیسائیڈ کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ وہ اسے پش کر گئی۔ مناہل، وہ غصے سے دھاڑا کہ مناہل سہم کے پیچھے ہوئی۔ ڈونٹ پش می اگین، وہ انگلی اٹھا کے اسے غسیلی نگاہ سے وارن کر گیا۔ بہت مان ہے نا تمہیں اپنی محبت پر، تو چلو آزما لو۔ 2 دن بعد نکاح ہے نا؟ تم نکاح کے دن سامنے نہیں آؤ گی، تم خود دیکھو گی وہ کیسے تمہیں چھوڑ کر کسی اور لڑکی سے نکاح کر لے گا۔ بکواس بند کرو تم۔ نہیں، یہ بکواس نہیں ہے مناہل راجپوت، یہ حقیقت ہے، اور تم حقیقت سے نظریں چرا رہی ہو۔ ول یو شٹ اپ پلیز؟ وہ دماغی طور پر الجھ گئی اور پھر آخر میں اس کی بات مان گئی، لیکن اس کے سامنے، کیونکہ مناہل کا نکاح والے دن غائب ہونے کا کوئی پلان نہیں تھا، اور یہ بات ماہر جان گیا تھا۔ اس لیے اس نے مناہل کو عین نکاح والے دن اغوا کر لیا اور اپنے پاس قید میں رکھا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ وہ زچ ہوئی۔ کچھ حقیقتیں بہت تلخ ہوتی ہیں، وقت آنے پہ جب کھلتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی اتنی گہری بات پر مناہل کچھ پل تو اسے دیکھتی چلی گئی۔ وہ اسے ایک کمرے میں بند کرتا وہاں سے چلا گیا اور پھر خود ہی اس کی آزادی کی راہ ہموار کرتا اس کے لیے راستہ کھول گیا، جس سے مناہل کو یہی لگا کہ وہ وہاں سے خود اپنی مدد آپ کے تحت بھاگی ہے، جبکہ در حقیقت ماہر نے ہی اس کا راستہ آسان بنایا تھا۔ اور پھر جب وہ ہر مشکل کو پار کرتے بھاگتے ہوئے وہاں پہنچی تو حاذق نکاح کر رہا تھا۔ گزرے لمحوں کو یاد کرتے مناہل نے گہرا سانس بھرتے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا۔ میری زندگی عام لوگوں کی طرح نارمل کیوں نہیں؟ ہر روز ایک نیا ایڈونچر۔ وہ تنگ پڑ گئی تھی، پر اب اپنے دادا کی خاطر اسے اس ماہر علی سلطان سے نکاح ہی کرنا تھا، جو بظاہر تو ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، لیکن مناہل کو وہ انڈر ورلڈ کا ڈان لگتا تھا جو اس کے دادا کو مارنا چاہتا تھا۔ میں پولیس کی مدد لے لیتی ہوں، وہ کچھ سوچتے ہوئے اس پہ عمل درآمد کرنے لگی کہ موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ میسج کھولا۔ اگر پولیس کو انوالو کیا تو وقت سے پہلے اپنے دادا جان کا جنازہ پڑھ لینا۔
اف، کتنا عجیب شخص ہے. میں نے ابھی صرف سوچا ہے اور اس کو خبر ہو گئی. کہیں بھوت تو نہیں ہے یہ؟ مناہل نے جھرجھری لی. نینا بیٹا دیکھنا دروازے پر کون ہے. دردانہ بیگم نے بہو سے کہا. جی پھوپھو. وہ کچن سے نکلتی دوپٹہ کھول کے لیتی بنا پوچھے دروازہ کھول گئی، پر اگلے ہی پل اسے سبکی کا سامنا کرنا پڑا. کیسی ہیں؟ وہ شخص نینا کو سر سے پیر تک گہری نظروں سے دیکھتے بولا. نینا نے دوپٹہ پھیلا کر خود پر لیتے اس شخص کو راستہ دیا. وہ حاذق کا دور پار کا کزن تھا، لیکن اکثر وہ یہاں آتا جاتا رہتا، پر نینا اس سے فاصلے پہ ہی رہتی. اس کی نظروں سے نینا کو سخت کوفت ہوتی. ویسے آپ نے جواب نہیں دیا. وہ اندر آتا نینا سے بولا، جو دروازہ بند کر رہی تھی. پھپھو روم میں ہے، نینا نے اسپارٹ انداز میں جواب دیا. جانتا ہوں، پر تھوڑا آپ کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے تو دیکھنے دینا. وہ بھاری آواز میں بولتا نینا کو کانپنے پر مجبور کر گیا. شٹ اپ. نینا تلخ ہوئی. اف، آپ نے تو حد کر دی. وہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی کہ فہد نے اس کا دوپٹہ تھام لیا. وہ وہیں اٹکتی اپنا دوپٹہ گلے میں ہاتھ رکھے سرکنے سے روک گئی. کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے میرا دوپٹہ. وہ چلائی لیکن آواز اونچی نہ ہو سکی. شروع سے ہی وہ ڈرپوک واقع ہوئی تھی، اور اس پل تو وہ مرنے والی ہو گئی. اتنا نخرہ کیوں دکھا رہی ہیں، اور کس بل بوتے پر؟ شوہر تو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا شادی کی پہلی رات ہی. دیکھنا تک گوارا نہیں کیا. شادی شدہ ہو کے بھی کنواری ہو ابھی تک. جذبات تو سب میں ہوتے ہیں. مجھ سے دوستی کر لو. آپ کا بھی وقت گزر جانا ہے اور میرا بھی. وہ اپنی بات کہتا اس کا دوپٹہ اپنی ناک سے لگاتا اس کے قریب ہوا، اور اگلے ہی پل نینا کا ہاتھ اٹھا. خبردار جو میرے نزدیک بھی آئے تو میں منہ توڑ دوں گی تمہارا. وہ انگلی اٹھا کے وارن کرتے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی کہ اسے اپنے پیچھے کچھ آوازیں سنائی دی. اچانک سے حاذق کی آمد نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی. وہ فہد کو پیدر پہ مکے مارے جا رہا تھا. نینا منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ گئی. فہد مار کھاتا جا رہا تھا. ادموا ہوا تو حاذق سے خود کو بچاتا کھلے دروازے سے بھاگ نکلا. حاذق نے دانت کچکچاتے نینا کو دیکھا. وہ 1 ماہ بعد گھر واپس لوٹا تھا. مناہل سے نکاح ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کی والدہ نے زبردستی اس کا نکاح نینا سے کروا دیا، جسے وہ قبول نہ کر پایا، اور ضد میں اسے چھوڑ کر دبئی چلا گیا. لیکن ماں کے قسم دینے پر وہ واپس لوٹ آیا تھا، اور اسے یہاں آ کے یہ سب دیکھنے کو ملا. پوچھ کے دروازہ نہیں کھول سکتی؟ حاذق نے ماتھے پر بل ڈالے دھاڑتے کہا. تو وہ سہم کے پیچھے ہٹی. اگلے پل وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ گیا اور ماں سے ملتا انہیں آسودہ کر گیا. دادا جان پلیز موڈ ٹھیک کر لینا. وہ مسلسل انہیں منا رہی تھی. 2 دن سے وہ اس سے ناراض تھے. جب سے اس نے ماہر سلطان سے نکاح کا فیصلہ لیا تھا وہ تب سے اس سے خفا تھے. بیٹا تم جس مرضی سے کہو میں تمہاری شادی کر دوں گا، لیکن مسٹر سلطان سے نہیں. پر دادا جان مجھے ماہر سے ہی نکاح کرنا ہے. پلیز مان جائے نا. مجھے آپ کا ساتھ اور آپ کی دعائیں چاہیے. پلیز. وہ ان کا ہاتھ تھامے محبت سے بولی تو وہ لب بھینچے رہ گئے. وہ اسے اس شخص سے بچانا چاہتے تھے. وہ جانتے تھے وہ شخص مناہل کے لیے درست نہیں. پھر بھی آج وہ اپنی پوتی کے لیے ہار مان گئے اور اسے اس شخص کے حوالے کرنے جا رہے تھے جس کے لیے انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا. مناہل سیال راجپوت بنتے سیال راجپوت. آپ کا نکاح ماہر علی سلطان ولد محمد علی سلطان سے 1 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ 1 لاکھ؟ ببر راجپوت کے ماتھے پر بل پڑے. نہیں، اتنے حق مہر پہ مجھے اپنی پوتی کا نکاح نہیں کرنا. وہ کرخت لہجے میں بول گئے. ماہر نے سختی سے لب بھینچے. پھر کتنے میں بیچنا چاہتے ہیں؟ ماہر کی بات پہ جہاں ببر راجپوت کے چہرے پر سایہ لہرایا وہیں مناہل کا دل بھی بری طرح دکھا. اس نکاح کے لیے اگر میری پوتی مجھے نہ کہتی تو میں اپنی پوتی کا نکاح راہ چلتے کسی شخص سے کروا دیتا، لیکن تم سے کبھی نہ کرواتا. ببر راجپوت نے بھی ادھار نہ رکھا. اب یہ فضول کا بھرم دکھانا بند کریں اور حق مہر کی رقم بتائیں. وہ غصہ ضبط کرتے بولا. 10 کروڑ. ان کی بات پہ ایک پل کو کمرے میں سناٹا چھا گیا. مجھے منظور ہے، ماہر نے اسپارٹ انداز میں کہا، اور پھر اگلے ہی پل نکاح مکمل ہوا. بہت بہت مبارک ہو ماہر بیٹا. اس کے انکل نے اسے مبارکباد دی. شاید وہی سب سے زیادہ خوش تھے. اور پھر مناہل ایک بزنس وومن. اس وقت وہ دکھے دل کے ساتھ اپنے دادا کے گلے لگے روتے رخصت ہو رہی تھی، ایک ایسے شخص کے ساتھ جس سے نہ وہ نفرت کرتی تھی نہ محبت.
جسے وہ جانتی تک نہ تھی۔ اس کی فیملی میں سے کوئی اس شادی میں شریک تک نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنا آپ ایک انجان شخص کے حوالے کر رہی تھی، صرف اپنے دادا جان کی زندگی کی سلامتی کے لیے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ مناہل کو لیے گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ وہ دلہن بنی اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی۔ بار بار چہرے پر ہاتھ پھیرتا ماہر سخت ششوپنج کا شکار تھا، وہ جو گارڈز کے بنا کبھی نکلا نہیں تھا۔ اس وقت اپنی نئی نویلی دلہن کو لیے سنسان لمبی سڑک پر ڈرائیو کیے جا رہا تھا۔ مناہل نے آنسو پونچھتے اس کی جانب دیکھا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس کے سوال پر ماہر نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی کہ وہ اندر تک لرز گئی اور اپنی نظریں پھیر لی۔ تبھی گاڑی ایک دم جھٹکے سے رکی۔ سڑک بالکل سنسان تھی، کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس جگہ کو دیکھ کے مناہل کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ایک انجان سا خوف رگوں پہ میں اترا۔ کہیں یہ مجھے یہاں مار کے پھینکنے تو نہیں آیا؟ مناہل کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ ماہر نے دانت پہ دانت جمائے آخری فیصلہ لیا اور گاڑی سے باہر نکلتا دوسری طرف سے مناہل کو باہر نکالا۔ وہ ڈرتے ہوئے اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ ماہر نے اسے کھینچ کے اپنے سینے میں بھیجا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے کان میں دھیمے سے سرگوشی کرتا وہ پیچھے ہوا۔ مناہل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کا یوں گلے لگ کے الگ ہونا مناہل کے دل کی دھڑکنوں کو بری طرح دھڑکا گیا۔ تبھی ایک گاڑی وہاں آ کے رکی۔ اس گاڑی سے نکلنے والا ایک نقاب پوش تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی اور اس کے ساتھ تقریباً 6 سالہ بچہ تھا جس کے منہ پہ ٹیپ لگی تھی اور ہاتھ بندھے تھے۔ مناہل کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ماہر نے مناہل کو کلائی سے تھامے اپنے مقابل کیا۔ تیز ہواؤں نے اپنا رخ بدلا۔ اس نقاب پوش نے اشارہ کیا تھا اور اسی پل ماہر نے مناہل کو آگے کی طرف دھکیلا۔ مناہل گرتے گرتے بچی۔ اس نے رخ پلٹ کے بے یقین نظروں سے ماہر کو دیکھا۔ وہ کیا چاہتا تھا اس سے؟ یہ لڑکی اس طرف آئے گی تو ہی یہ بچہ اس طرف جائے گا۔ وہ شخص بولتا ماہر کو سخت غصہ دلا رہا تھا، لیکن وہ ضبط کیے اسپاٹ انداز میں کھڑا سامنے دیکھ رہا تھا۔ سامنے وہ معصوم اپنے چچا جان کو امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، رو رہا تھا۔ مناہل موو، وہ دھیرے سے بولا۔ مناہل نے آنسو بہاتے اس کے بالکل سامنے آتے خالی نظروں سے دیکھا، لیکن وہ بالکل بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ موو، وہ دھیرے لیکن سخت لہجے میں بولا کہ اسی پل مناہل کا ہاتھ اس پہ اٹھا اور پوری شدت سے اس نے ماہر کے گال پہ مارا تھا، لیکن ماہر کو اس نازک سی لڑکی کے ہاتھ کا تھپڑ کیا درد دیتا۔ اس بیچاری کے خود کے ہاتھ پہ جلن ہونے لگی۔ مناہل موو، اب کی بار وہ دھاڑا کے ایک دم لرزتی، ایک ایک قدم پیچھے لیتی، اس شخص کو دیکھتی، گہری سانسیں بھرتی، اپنی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ سے تھامے رو دی، اور پھر اس نے پلٹ کے ماہر کو نہ دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ دھوکہ کھا گئی اس شخص سے۔ اس نے سوچا تھا یہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اس کو یوں تکلیف پہنچائے گا، ایسا تو اس نے مر کے بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اس شخص کے قریب پہنچ گئی۔ تبھی اس نقاب پوش نے اس بچے کو چھوڑ دیا۔ اس بچے نے ایک نظر مناہل کو دیکھا جو رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی، لیکن بنا پلک جھپکے اس بچے کو دیکھے جا رہی تھی جس کی آنکھوں میں درد تھا۔ اس نقاب پوش نے اس بچے کو جانے کا اشارہ کرتے پش کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ بس یکٹک اس دلہن کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نقاب پوش نے انتظار نہ کیا۔ دوسری طرف سے ماہر کے قدم تیز تیز اس جانب بڑھے اور اس کے پہنچنے سے پہلے نقاب پوش نے مناہل کو گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے لے کے نکل گئے۔ ماہر اپنے بھتیجے تک پہنچتے سڑک پہ گرا تھا۔ سیدھا جاتے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی اور اس کا چہرہ چوما جو اب بھی مسلسل رو رہا تھا۔ چچا جان، وہ دلہن کون تھی؟ اس کے ہاتھ کھولتے ماہر کے ہاتھ ایک پل کو کانپے، لیکن اگلے پل وہ اس کے ہاتھ کھولتے اسے اپنی گود میں اٹھائے وہاں سے اپنی گاڑی کی جانب بھاگا۔ اسے سب کچھ جلد از جلد کرنا تھا، ذرا سی بھی دیری اس کا سب کچھ چھین لیتی۔ اب اس کا رخ اپنی حویلی کی جانب تھا جہاں سبھی گھر والے اس کا بے صبری سے ویٹ کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ چھوٹے نہال کو لیے حویلی کے اندر داخل ہوا، سب کی نظریں اس پر اٹھیں۔ نہال بھاگتا ہوا ماں کے سینے سے لگا۔ میرا بچہ! افشاں نے نہال کو سینے سے لگایا۔ نیلم بیگم نے دکھ بھری نگاہ سے چھوٹے بیٹے کو دیکھا۔ انہوں نے کتنا منع کیا تھا یہ سب نہ کرے،
لیکن اس نے باقی سب گھر والوں کی رائے کو مقدم رکھا، بس ماں کی ہی نہیں سنی۔ نیلم بیگم اس کے قریب آتے اسے دیکھتی اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ کیوں کیا ایسا ماہر؟ کیوں کسی کی عزت کو یوں نیلام کرائے؟ ان کے یوں سسکنے پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ بیٹے کے سینے پر پے در پہ مکے برساتی چلی گئی۔ کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ ایک معصوم کو بچانے کے لیے دوسری معصوم ہستی کو داؤ پر لگائے، وہ چلاتے ہوئے بولی، لیکن کسی کی جرت نہ ہوئی بیچ میں آ کے کچھ بھی کہنے کی۔ اب ایک اور کام کرنا، اب اس معصوم بچی کو بچانے کے لیے اپنی ماں کو داؤ پہ۔ ماما، وہ کرب سے چلاتا ماں کو سینے میں بھینچ گیا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا، تمہاری ماں تمہیں دودھ نہیں بخشے گی۔ وہ سخت الفاظ کہتی وہاں موجود سب گھر والوں کو ششدر کر گئی۔ گاڑی میں بیٹھے مناہل نے خود کو چھڑانے کی مزاحمت کی کہ اس نقابپوش شخص نے مناہل کے گال پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا ٹکرائے۔ اس کا کان سائیں سائیں کرنے لگا، گال بری طرح دہک اٹھا تھا۔ کچھ پل تو اسے سمجھ ہی نہ آئی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، پر ہونٹ کا کنارہ پھٹا، وہاں سے خون رسنے لگا۔ اس نے ایک پرسوز ہچکی لی اور اب بالکل چپ ہو کے بیٹھ گئی، آنکھیں میچے اپنی قسمت پہ اشک بہانے لگی۔ جس شخص کے نام اس نے خود کو کر دیا تھا، اسی نے اس کا سودا کر دیا۔ ایک بار پھر اپنے آپ پہ رونا آیا۔ دادا جان، وہ شدت سے اپنے دادا جان کو یاد کرتی آنسو بہا رہی تھی۔ اچانک سے ببر راجپوت کو سوتے میں شدت کا جھٹکا لگا۔ میری من، وہ ٹھیک تو ہوگی؟ اتنا برا خواب؟ یا اللہ میری من کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ دکھی ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی پوتی کی شادی ایک ایسے انسان کے ساتھ کی تھی جس کا وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، ان کا نواسہ تھا، ان کی بیٹی کا بیٹا، جس سے وہ برسوں پہلے ان سے تعلق توڑ چکے تھے۔ دوبارہ ان سے تعلق جوڑنے پہ وہ رضامند نہیں تھے، وہ بھی اس صورت جب ماہر نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ اکیلا ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ ماہر جھوٹ بول رہا ہے۔ انہیں اپنی پوتی کی فکر ستانے لگی۔ انہوں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے مناہل کے نمبر پر کال ملائی۔ کال جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ ان کا دل مزید پریشان ہو گیا، پر ان کے پاس کسی اور کا نمبر بھی نہیں تھا کہ وہ کال کر کے پوچھ لیتے۔ اپنی پوتی کو اللہ کی امان میں دیتے وہ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ نقاب پوش اسے لیے گھر کے اندر داخل ہوا۔ مناہل اس شخص کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ دلہن کا ہیوی لباس زیبتن کیے اس سے ہیلز میں چلنا بھی دوبر ہو گیا۔ اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے، پر وہ پھر بھی خود کو گھسیٹتی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں لے جاتے اسے اندر کی جانب دھکیلا۔ اس کمرے کو دیکھ مناہل کے 14 طبق روشن ہوئے۔ وہ پورا کمرہ سجا ہوا تھا۔ بستر پر سیج تھی۔ گلاب کے پھولوں سے سجا وہ کمرہ ایک رومانوی ماحول پیدا کر رہا تھا۔ مناہل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ جانی پہچانی سیٹی کی دھن سنتی وہ اپنے پیروں پہ جیسے جم سی گئی۔ آج برسوں بعد وہ دھن سنی تھی جو اس نے اپنے بچپن میں سنی تھی، اور اس دھن سے اس کا بہت گہرا تعلق جڑا ہوا تھا جو ڈر اور خوف کا تھا۔ وہ رخ پھیرتی کہ اتنے میں وہ شخص مسکراتا ہوا خود ہی اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مناہل کا پورا جسم لرزنے لگا جبکہ وہ مسکرایا۔ ایک سکون سا اترا ہے پورے جسم میں، رگوں میں۔ تمہیں اپنے سامنے دلہن کے لباس میں دیکھتے، لیکن افسوس اس بات کا ہے یہ سجاوٹ میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے ہے، اور اسی کو میں نے تمہاری سزا بنا دیا۔ وہ 2 قدم چلتا اس کے قریب آیا، پر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ میں نے تو تمہیں دل سے چاہا تھا کہ تم میرے نام سے جڑ کر میری دلہن بن کے اس گھر میں آؤ، لیکن یہ جو تمہارے دادا جان ہے نا، میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا اور مجھے ریجیکٹ کر دیا، صرف اس لیے کہ میں ایک مالی کا بیٹا ہوں۔ حالانکہ جانتے ہیں بچپن کی تم میری محبت ہو اور میں ہی تمہارا مسٹر پرفیکٹ ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو گہری آنکھوں سے نہارتے دھیمے لہجے میں بولا، چلو میرے نکاح میں نہ سہی، کسی اور کے نکاح میں ہی سہی، لیکن دلہن بن کے تو میری صحت سجانے آئی ہو نا۔ ویسے تمہاری بھی کیا قسمت ہے، ایک کزن سے نکاح اور مالی کے بیٹے کے ساتھ سہاگ رات۔ وہ اس کا بازو تھامے بستر پر پٹک گیا۔ مناہل ایک دم اس افتاد پہ بری طرح بوکھلائی اور رخ پھیر کے اس ظالم شخص کو دیکھا جس سے وہ بچپن سے ڈرتی آ رہی تھی۔ اس کی جانب قدم بڑھاتا وہ مناہل کے پورے وجود کو خوف سے بھر گیا، پر اسے آج اپنے خوف پہ قابو پانا تھا، اسے خود کو اس شخص سے بچانا تھا۔
جیسے بچپن میں ایک بار اس سے خود کو بچایا، اس کے سر پہ واس مار کے، جس کا نشان اب بھی اس کے ماتھے کے ایک طرف واضح تھا۔ دور دور رہو مجھ سے، خبردار جو میرے قریب بھی آئے۔ وہ سرک کے پیچھے ہوئی۔ تمہارے شوہر نے تمہارا سودا کیا ہے۔ اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے اس نے اپنی نئی نویلی دلہن کو داؤ پر لگا دیا۔ ویسے میں بھی کتنا شاطر ہوں نا، ایک تیر سے دو شکار کھیل رہا ہوں۔ ایک طرف تمہیں حاصل کر لیا، دوسری طرف اس ماہر سے بھی اپنا بدلہ لے لیا جو اس نے مجھے بزنس میں نقصان پہنچا کے سڑک چاپ بننے پر مجبور کر دیا۔ سڑک چاپ؟ ہاں، اب یہی سڑک چاپ مالی کا بیٹا ببر راجپوت کی پوتی کی عزت کو تار تار کرے گا، تو وہی ماہر کی بیوی کی عزت کو نوچے گا۔ رزاق رستم، وہ غصے سے کہتے اس کی جانب بڑھتا، اس کے بھاگنے سے پہلے اسے واپس بستر پر پٹک گیا۔ دور رہو مجھ سے جنگلی انسان، وہ اسے دونوں بازوؤں سے پش کرتے چلائی کہ رزاق نے اس کے دونوں کلائیوں کو بستر پر پیچھے کی طرف پن کیا۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑا کے رہ گئی۔ وہ اس کے دوپٹے کو ایک ہی جست میں کھینچ کے اتار گیا جو اس کے بالوں کے ساتھ اٹیچ تھا۔ درد بھری سسکی نکلی جو لبوں پہ ہی دم توڑ گئی۔ وہ مزید جسارت کرنے کو پرتول رہا تھا کہ مناہل مرنے والی حالت میں آ گئی۔ وہ اس پہ جھکا کہ مناہل پورا زور لگاتے اسے خود سے پرے دھکیلتے پیچھے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ وہ ذرا سا ڈگمگا کے پھر سے اس پہ چھپٹنے لگا کہ پاس ٹیبل پہ پڑے لیمپ سے مناہل کے ہاتھ ٹکرائے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے وہ لیمپ رزاق کے سر پہ دے مارا۔ پھر ایک بار نہیں، وہ مارتی چلی گئی۔ رزاق کو آئیڈیا نہ تھا وہ یہ سب کرے گی۔ اس کا پورا دماغ چھنچھنا کے رہ گیا۔ سر سے خون کا فوارہ چھوٹ نکلا۔ آہ! وہ کراہا، لیکن مناہل بنا وقت ضائع کیے وہاں سے باہر نکلی اور لہنگا سنبھالے بھاگتی ہوئی اس کوریڈور کو پار کرتی دروازے تک پہنچی۔ گہری کالی رات تھی، آسمانی بجلی کڑکی۔ وہ ہچکیوں سے روتے اوپر آسمان کی طرف دیکھتی، اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ اتنی تیز برستی بارش میں وہ کس طرف جاتی؟ سب جگہ نگاہ دوڑائی، صرف مین گیٹ پہ 2 باڈی گارڈ تھے۔ مناہل نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی ہیلز اتاری اور وہیں پھینک دی۔ وہ اس وقت بنا دوپٹے کے تھی اور پھر برستی بارش نے اس کے رہے سہے اوسان خطا کر دیے۔ وہ اس حالت میں دروازے تک کیسے جاتی جہاں 2 باڈی گارڈز بھی کھڑے تھے؟ اپنا آپ ان کے سامنے نہیں دکھا سکتی تھی۔ اس کا جی چاہا اپنے اس حسن کو آگ لگا دے جو اس کا دشمن بنا ہوا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں غلطہ تھی کہ رزاق چلاتا ہوا باہر آیا۔ وہ جو پلر کے پیچھے چھپی ہوئی تھی الرٹ ہو کے مزید پیچھے ہوتے چھپ گئی۔ وہ گارڈز پہ برس رہا تھا، ساتھ اپنے سر سے بہتے خون کو بھی ایک کپڑا سر پہ رکھے روکے ہوئے تھا۔ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ڈھونڈو اسے۔ وہ گارڈز پہ چلاتا واپس پلٹا کہ اسے پلر کے پیچھے چھپی ہوئی وہ دکھائی دی۔ وہیں کھڑے رزاق اپنا غصے کو کنٹرول کرتے اپنی آنکھیں بند کیے۔ برستی بارش میں آسمان کی جانب چہرہ کیے گہرے سانس بھر گیا۔ مناہل راجپوت، آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تمہاری عزت پہ داغ لگا کے ہی مجھے سکون ملے گا۔ اس داغ کے ساتھ نہ تمہارے دادا جان نہ تمہارا شوہر، دونوں ہی نہیں جی سکیں گے، جیتے جی مر جائیں گے، اور یہی میری جیت ہوگی، رزاق رستم کی۔ وہ کہے لگاتا ہنستا جا رہا تھا۔ مناہل کا دل ڈولنے لگا۔ اس نے ارد گرد دیکھا کہ اسے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی اوزار ہی مل جائے، لیکن اندھیرے میں وہ دیکھ نہ پائی کہ تبھی رزاق نے اسے بازو سے پکڑ کر کچے فرش پہ دھکیلا۔ اس کی کلائیاں بری طرح چھل گئی۔ مناہل نے پیچھے کی جانب سرکتے اس پاگل شخص کو دیکھا اور پھر اسے یوں دیکھتے مناہل کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ تمہیں اس برستی بارش میں خود کو درد دینا ہے تو تمہاری مرضی۔ ایک بار وہ پھر مناہل پہ جھکتا اس کی چیخ بلند کر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہر حد پار کرتا، ایک سنسناتی ہوئی گولی اس کے بازو کو چھو کے گزری۔ وہ جھٹکا کھاتے پیچھے گرا۔ مناہل نے سہم کے اسے دیکھا، اپنا آپ بازوؤں میں چھپانے کی کوشش کی، جبکہ بارش مزید تیز ہو گئی۔ وہ مسیحا جیپ سے اترتا گن ہاتھ میں تھامے اندر آیا۔ اس کا رخ رزاق کی جانب تھا۔ اس شخص نے گن کے نال رزاق کی کن پٹی پہ ماری تو وہ بری طرح چکرا گیا، جبکہ اس کے ساتھ آئے باڈی گارڈز نے ارد گرد کے پورے علاقے کو حراست میں لے لیا۔ رزاق کے ساتھ زیادہ آدمی نہیں تھے، 2 سے 4 بندے ہی اس وقت وہاں موجود تھے جنہیں دھر لیا گیا، لیکن ماہر علی سلطان کی اجازت کے بنا کوئی گھر کے اندر نہیں گیا تھا۔ وہاں اس کی بیوی تھی اور وہ درندہ جسے اس وقت ماہر نے مار مار کے ادموا کر دیا تھا۔ مجھے گولی سے مار، ایسے نہیں مروں گا، رزاق زخموں سے چور کہا لگاتے ہنسا۔ اور پھر وہی دھن۔ مناہل نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس دھن سے اس کی جان جاتی تھی، کیونکہ وہ بچپن میں اسی دھن کو بجاتا اس کے پاس پرسرار انداز میں آیا کرتا تھا۔
اور وہ ڈر جایا کرتی تھی۔ دادا جان سے شکایت پہ اسے باپ سمیت حویلی سے نکال دیا گیا تھا، پر وہ بدلہ لینے کے لیے واپس آ گیا تھا۔ صرف 5 منٹ اور دیر کر دیتا تو… وہ ماہر کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے جنون کو پھر سے ہوا دینے لگا۔ ماہر نے اس کا سر زور سے زمین پر پٹکا اور پٹکتا چلا گیا۔ رزاق ہوش و خرد سے بیگانہ ہوا۔ تو کیا کوئی بھی ماہر علی سلطان کی بیوی کی جانب آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ جو دیکھے گا ماہر اس کی آنکھیں نوچ لے گا۔ وہ دھاڑتے ہوئے اس کی بند آنکھوں پہ بے دریغ مکے برساتا اس کی آنکھوں پہ مارتا چلا گیا۔ اس کا یہ جنونی انداز دیکھتے مناہل تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ بہت سرد، روڈ اور پرسکون بندہ تھا۔ پر آج مناہل نے اس کا دوسرا روپ دیکھا تھا۔ وہ اس وقت بلیک شلوار قمیض میں خود پہ شال لیے ہوئے تھا، جو آدھی اس پر تھی اور آدھی زمین بوس ہوئی تھی۔ جھٹکے سے اس کو چھوڑتے وہ پیچھے ہٹا اور اپنے نم بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ خود میں مناہل کے سامنے جانے کے لیے حوصلہ جمع کر رہا تھا۔ تیز برستی بارش نے ہر طرف جل تھل کر دی تھی۔ وہ جھٹکے سے مڑتے اس کی طرف آیا، جو زمین پہ گری اس کی جانب دیکھتی اپنی حالت پہ ماتم کدا تھی۔ ماہر نے فوراً آگے بڑھتے اپنی شال اس کے گرد لپیٹی اور اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ بے اختیار گرنے کے ڈر سے اپنی باہیں اس کے گلے کے گرد حمائل کر گئی۔ وہ ماہر کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی، لیکن ماہر نے ایک بھی نظر اس کی جانب نہیں دیکھا۔ اس کے باہر نکلتے اس کے 2 گارڈز آندھی طوفان کی طرح اندر بڑھے اور منٹوں میں رزاق کا وجود وہاں سے غائب ہوا۔ وہ اسے بہت آرام اور احتیاط سے بند گاڑی میں بٹھاتا خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اور گاڑی کو تیز رفتاری سے آگے بڑھا گیا۔ مناہل ابھی بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اسے حویلی لے جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کی بیوی کو اس حال میں دیکھے۔ اس نے گاڑی کا رخ اپنے فارم ہاؤس کی جانب موڑا۔ گاڑی روکیں، ماہر علی سلطان، وہ ایک دم پینک ہوتے چلائی۔ ماہر نے اسے گھورتی نظروں سے دیکھا۔ سنا نہیں آپ نے؟ گاڑی روکیں، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ ماہر خاموش رہا۔ پلیز روکیں، وہ اب کی بار بلکتے ہوئے رو دی۔ مجھے اپنے دادا جان کے پاس جانا ہے، اپنے گھر۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ گاڑی جھٹکے سے فارم ہاؤس کے اندر انٹر ہوئی۔ ہر طرف کھپ اندھیرا تھا۔ مناہل اس جگہ کو دیکھتے ڈر گئی۔ اسے اب ماہر سے بھی خوف آ رہا تھا۔ وہ نیچے اترتا کسی سے فون پہ بات کرنے لگا کہ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے وہ گاڑی سے نیچے اتری اور چھپ کے گیٹ کی جانب بڑھی، پر گیٹ بند تھا۔ وہ لرزتے کامتے پیچھے پلٹ کے دیکھتی فارم ہاؤس کے بیک ایریا کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی ماہر کال بند کر کے واپس پلٹا، مناہل گاڑی میں نہ تھی۔ وہ ایک دم زور سے گاڑی پہ مکہ مار گیا۔ ارد گرد دیکھا، وہ باہر نہیں گئی تھی۔ بارش کا زور کسی حد تک کم ہوا، لیکن ٹھنڈی یخبستہ ہوائیں ہلکی ہلکی بارش کو ادھر سے ادھر اڑائے پھر رہی تھی۔ وہ فارم ہاؤس کے بیک پہ آیا، سب طرف دیکھتا وہ لب بھینچ گیا۔ یہ لڑکی اسے واقعی ٹف ٹائم دے رہی تھی۔ ابھی وہ ارد گرد نگاہ دوڑاتا کہ اسے وہ پول سائڈ پہ دکھائی دی۔ من، وہ اسے پکارتا اس کی جانب لپکا۔ دور رہو مجھ سے، قریب مت آنا۔ وہ ننگے پاؤں پول کے پاس پیچھے جا رہی تھی۔ اسے کوئی راہ فرار دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ پینک ہو رہی تھی۔ اسے بس اپنے دادا جان کے پاس جانا تھا۔ مناہل رک جاؤ، پول کا پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ وہ اسے لے کے فکر مند ہوا۔ وہ لرز رہی تھی۔ مزید ٹھنڈ برداشت کرنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ اچھا ہے مر جاؤں اسی پول میں، وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ ماہر 2 قدم مزید اس کی جانب بڑھا تو وہ بھی 2 قدم مزید پیچھے ہٹی۔ من، مت تنگ کرو پلیز، یہاں آؤ میرے پاس، وہ بے بسی سے بولا۔ میرے پاس بھی آئے تو منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ وہ بھپری شیرنی لگ رہی تھی۔ اس کی بات سنتا وہ چپ سا ہو گیا۔ رزاق کی زخمی حالت وہ دیکھ چکا تھا، جو یقیناً اس کی بیوی نہیں کی تھی۔ وہ مزید وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے مناہل کو اندر لے کے جانا تھا۔ یہاں سخت تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور وہ بحث کیے جا رہی تھی۔ بنا اب اس سے بات کیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی جانب بڑھا کہ وہ بھی الٹے قدم پیچھے ہوتی سیدھا پول میں جا گری۔ وہ جو اسے تھامنے ہی لگا تھا، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے چھوٹا کہ ماہر کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی پول میں گرا اور فوراً اسے اپنی باہوں میں بھرتے پانی سے اوپر اچھالتے سینے سے لگایا۔ وہ اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے گہرے سانس بھرتے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جس نے اس کو کمر سے مضبوطی سے گرپ کیا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، بہت برے ہو تم، مجھے ان کے حوالے کر دیا، جی چاہتا ہے جان سے مار دوں تمہیں۔ وہ اس کے کاندھے پہ مکے برساتے لرزتی کامتی آواز میں بول رہی تھی۔ پول سے باہر نکلو، پھر لے لینا جان۔
اف تک نہیں کروں گا۔ وہ اسے لیے کنارے پر لاتے باہر بٹھاتے، خود بھی باہر نکل آیا۔ ماہر کی شال پول کی نظر ہو گئی۔ اس کا کندن سا سراپا اس وقت مکمل ماہر کی نظروں کے سامنے تھا۔ پہلی بار ایسے ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا، پر وہ اس کی محرم تھی، وہ دیکھ سکتا تھا۔ نظریں چراتے وہ واپس اس کی جانب گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش بخوبی خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ گھبراہٹ کا شکار تو ہوئی، لیکن اسے وہ نظریں چپ نہیں رہی تھیں، جس طرح رزاق کی نظریں خود پہ چپتی تھیں۔ وہ پیچھے ہوتے اٹھ کھڑی ہوئی، پر چکراتے سر کے ساتھ وہ واپس گرنے لگی کہ ماہر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مناہل، وہ اپنی آنکھیں میچے اس کے سینے پہ سر پھینک گئی۔ ماہر تیز تیز قدموں سے چلتا اسے روم میں لایا۔ بستر پر لٹاتے فوراً الیکٹرک ہیٹر آن کیا۔ انگیٹھی میں لکڑیوں کو آگ لگاتے وہ واپس مناہل کے پاس آیا، جو بستر پہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ خود اس وقت اس کا اپنا جسم بھی ٹھنڈا پڑ رہا تھا، پر اس میں سہن کرنے کی طاقت تھی۔ پر وہ نازک سی جان اب نیم بے ہوشی میں کانپتی سفید پڑ گئی۔ کچھ سوچتے وہ کمرے کی تمام لائٹس آف کرتا، اس کے نزدیک ہوتا، اس کا ماتھا چیک کرنے لگا تو وہ اس کے بازو کو تھامے کانپتی اس میں چھپ رہی تھی۔ اس کا یوں نزدیک آنا ماہر کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ آئی ایم سوری من، یہ کرنا ضروری ہے، اتنا کہتا وہ اس کے قریب ہوا۔ اس کے اور اپنے بیچ کے سارے فاصلے مٹاتا چلا گیا۔ بند کمرے میں کپ کپاتی مناہل کی سسکیاں عروج پر تھیں۔ وہ روم میں آیا تو نینا کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ حاذق نے اسے اپنے پاس بٹھایا، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ آپ نے مجھے ڈانٹا، وہ سوں سوں کرتے بولی۔ بس اس وجہ سے رو رہی ہو یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ وہ اس کے خوبصورت سراپے پر گہری استحقاق بھری نگاہ ڈالتا پوچھ رہا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ میرا کیا قصور تھا؟ اب کی بار سوال کرتی وہ بہت پیاری لگی۔ اچانک سب کچھ ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل تھا نینا، لیکن اب لوٹ آیا ہوں، مکمل تمہارا بن کے، پورے دل سے۔ بہت محبت سے وہ کہتا اسے اپنا پن دکھا رہا تھا تو وہ شرما کے سر جھکا گئی۔ اس نے دن رات یہی دعا مانگی تھی، اللہ نے سن لی تھی۔ جبکہ حاذق کو جیسے ہی مناہل کے نکاح کا پتہ چلا، وہ اپنے دل سے اسے نکال گیا، جو اس کا نصیب نہ تھی۔ اور نینا، وہ اب مزید نینا کے حقوق سے نظریں نہیں چرا سکتا تھا، اس لیے اپنی زندگی اس کے ساتھ جینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سب بہت خاموشی سے ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، سبھی ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ ماہر نے اس خاندان کے وارث کو واپس لانے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگایا تھا۔ سبھی اس کے گنہگار ٹھہرے، جو اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر گئے تھے، سوائے اس کی والدہ نیلم کے۔ انہوں نے اسے سختی سے منع کیا تھا وہ یہ کام نہ کرے، پر وہ دل سخت کیے نہ صرف مناہل سے نکاح کر کے آ گیا، بلکہ اسے حویلی لانے کی بجائے اس درندے کے حوالے کرایا۔ سب سامان پیک کر لیں، ہم آج ہی حیدرآباد کے لیے نکلیں گے۔ سلطان صاحب نے سب کو انفارم کیا۔ وہ یہاں کراچی کی حویلی میں صرف نہال کی خاطر آئے تھے، ورنہ ان کا سب کچھ حیدرآباد میں تھا۔ آپ لوگ جائیں، مجھے نہیں جانا، نیلم بیگم نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ علی سلطان نے بیوی کی جانب سرد نگاہوں سے دیکھا۔ سب مطلب؟ سب ہیں، سلطان صاحب نے بہو کو دیکھتے برہمی سے کہا۔ سب میں تو پھر میرا ماہر اور اس کی بیوی بھی شامل ہے، ان کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ ان کے سخت سوال پہ سبھی کی نظریں جھکی۔ نہیں نہ جواب، میرے بچے کو مجبور کیا گناہ کرنے کے لیے، آپ سب نے۔ وہ دکھی ہوئیں۔ کیا نہال آپ کا کچھ نہیں لگتا جو آپ اس طرح بول رہی ہیں؟ افشا کو دکھ ہوا۔ تمہیں تمہارا بیٹا مل گیا، اب اپنا منہ بند رکھو۔ وہ آج اپنی بہو کا بھی لحاظ ختم کر گئی۔ تمہارے بیٹے کے لیے میرے بیٹے نے خود کو داؤ پہ لگایا، یہ دکھائی نہیں دے رہا تمہیں؟ امی، اب آپ زیادتی کر رہی ہیں، ظہیر نے دبے دبے لہجے میں کہنا چاہا۔ کہنے کو وہ ماہر کا بڑا بھائی تھا، لیکن آج نیلم بیگم کو محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، ماہر علی سلطان۔ صرف ماں باپ کہنے سے کوئی ماں باپ نہیں بن جاتا۔ ہمت تھی تو خود چھڑواتے اپنے بچے کو، اپنی جان داؤ پہ لگاتے۔ میرے بیٹے ماہر کا امتحان کیوں لیا گیا؟ وہ ضبط کی انتہا پہ تھی۔ بس کرو بہو، اب مزید اس ٹاپک پہ بحث نہ ہی کی جائے تو بہتر ہوگا، سلطان صاحب گرجدار انداز میں بولے۔ آپ لوگ جائیں حیدرآباد، لیکن مجھے کوئی مجبور نہ کرے، میں اس مشکل وقت میں اپنے بیٹے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، وہ قطعی انداز میں کہتے اٹھ گئیں۔ انہیں دکھ تھا کہ کسی نے بھی ان سے ماہر کا نہیں پوچھا تھا۔ وہ رات سے حویلی واپس نہیں آیا تھا، کسی نے اس کی بیوی کو اس درندے سے بازیاب کروانے میں ماہر کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اپنے اپنے کمروں میں دبک کے سو گئے۔ جب تک نہال واپس نہیں آیا تھا، کسی نے سکھ کا سانس نہیں لیا تھا۔ کیا ماہر ان کی آنکھوں میں اتنا کھٹکتا تھا
کیا جنہیں اس کی پرواہ نہیں تھی، جس نے ان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بنا سوچے سمجھے اپنی عزت کو اس درندے کے حوالے کرایا؟ وہ اپنے کمرے میں آتے روئے جا رہی تھی۔ رات کو ماہر نے فون کر کے انہیں اپنی اور مناہل کی خیریت کی اطلاع دے دی تھی، پر انہوں نے یہ بات صرف اپنے تک رکھی۔ کسے بتاتی وہ؟ یہاں تھا کون اس کی پرواہ کرنے والا؟ آپ نے آج بہت بدتمیزی کی ہے بابا جان کے ساتھ، آپ کو معافی مانگنی چاہیے، علی نے روم میں آتے اپنی بیوی نیلم سے کہا۔ معافی تو آپ سب کو بھی مانگنی چاہیے، میرے بیٹے سے، جو آج اسے اس حال میں لا کے اکیلا چھوڑ دیا، وہ سختی سے بولی۔ ماہر آپ کا نہیں، میرا بھی بیٹا ہے نیلم، وہ دکھی ہوتے بولے۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا علی، وہ آپ کا بھی بیٹا ہے، گھر والوں کے لیے وہ پرایا سہی، کیونکہ اس کی ماں دوسرے خاندان سے آئی ہے، پر ماہر کی رگوں میں دوڑنے والا خون تو آپ کا ہے نا، پھر آپ نے کیوں اسے پرایا کر دیا علی؟ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے بولی۔ مجھے آپ سے محبت تھی، اسی لیے سب کچھ پس پشت ڈال کے اپنے بابا کے خلاف جا کے میں نے آپ سے شادی کر لی، جبکہ آپ کی زندگی میں ظہیر تھا، اپنی خاندانی بیوی سے ایک بچہ پیدا کر چکے تھے، وہی آپ کے خاندان کا وارث ہے اور اسی کی اولاد بھی۔ جب وہی سب کچھ تھا تو کیوں مجھے ماہر کی خوشی دی؟ نہیں تھی اولاد کی خواہش مزید تو مت کرتے نا اور پیدا، میں ظہیر کی ماں ہی بن کے رہ جاتی۔ وہ دکھ سے روتے ہوئے بیٹھتی چلی گئی۔ آج آپ نے مجھے میری نظروں میں ہی گرا دیا نیلم، علی وہیں دکھی انداز میں بیٹھ کے۔ گر تو میں گئی ہوں اپنے بیٹے کی نظروں میں، اس کی اپنی فیملی اس کے ساتھ نہیں کھڑی، اس کے اپنوں نے ایک بار بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، وہ رات بھر گھر نہیں آیا، اپنی بیوی کو چھڑانے وہ اکیلا چلا گیا، کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ کیوں؟ اس کا فرض ہے مشکل وقت میں وہ اپنوں کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن یہی اپنے جب اس پر مشکل آئی تو پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں؟ سب ہٹ جاتے، پر آپ کا تو بیٹا تھا نا، آپ نے کیوں ساتھ نہ نبھایا؟ وہ ان سے سوال گو تھی۔ علی چپ رہے، وہ کیا بتاتے کہ انہوں نے کیا 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 ہے، وہ اپنے بیٹے ماہر سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیا اب انہیں اس کا ثبوت دینا پڑے گا؟ تو وہ کبھی نہیں دینے والے تھے، پھر ان کی بیوی انہیں صحیح سمجھتی یا غلط، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جبکہ نیلم بیگم ان کی اس خاموشی پہ اپنا رخ پھیر گئیں۔ صبح مناہل کی آنکھ کھلی تو وہ ماہر کے چوڑے سینے پہ سر رکھے لیٹی تھی، اور ماہر نے اسے یوں ہی باہوں میں سمیٹا ہوا تھا جیسے چھوڑا تو کہیں کھو جائے گی۔ وہ کراہتے ہوئے اٹھی، اس کا پورا جسم درد سے چور تھا۔ اپنے تن پہ ماہر کی شرٹ دیکھتے وہ ساکت رہ گئی، پلکیں اٹھائے اس نے ماہر کو دیکھا جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ رات کے منظر یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اف میرا سر، اچانک دماغ میں وہ دھن بجنے لگی تو مناہل کانپ اٹھی۔ نہیں، وہ نہیں آ سکتا، وہ اب نہیں آئے گا، ماہر نے اسے مار دیا ہے۔ وہ آنکھیں میچے بڑبڑا رہی تھی کہ ماہر نے گردن کا رخ موڑ کے اس کی جانب دیکھا، جو اس کے برہنہ سینے پہ ہاتھ کی گرفت مضبوط کیے جا رہی تھی۔ مناہل، وہ اس کو پیار سے پکارتا اپنی طرف کھینچ گیا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ آر یو اوکے؟ اس کی خالی خالی نظروں میں دیکھتے وہ فکر مندی سے بولا۔ کیا رات کو ہمارے بیچ کچھ ہوا تھا؟ وہ کانپتے لہجے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ ماہر کی آنکھوں میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ الٹا اس سے سوال کیا۔ مناہل نے گہرا سانس بھرتے سر نفی میں ہلایا۔ مناہل، تم میری بیوی ہو اور ویسے بھی جو بھی ہوا تمہاری منشا سے ہوا، وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ میری منشا؟ مجھے تو ہوش تک نہیں تھا اور تم نے میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ بری طرح پینک ہوئی۔ شٹ اپ، خبردار جو مزید کچھ بھی غلط کہا تو۔ وہ اسے تکیے پہ پٹکتے اٹھ بیٹھا۔ بولوں گی، تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، ایک ہی چیز کے بھوکے۔ ول یو شٹ اپ؟ اب کی بار وہ کھڑا ہوتا دھاڑا کہ مناہل سہم کے بیک گراؤنڈ سے جا لگی۔ وہ جو سوچ رہا تھا اسے پیار سے ہینڈل کرے گا، اس کی باتیں سنتا خود کو ہائپر ہونے سے باز نہ رکھ پایا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں، وہ آنسو ضبط کرتے بولی۔ معافی مانگ کون رہا ہے؟ شوہر ہوں تمہارا، حق ہے میرا تم پر، اور آگے بھی یہ حق لیتا رہوں گا۔ وہ اس کے قریب آتے سرد لہجے میں بولتا ذرا سا اس کے چہرے پہ جھکا۔ وہ اپنی سانسیں روک گئی۔ بس فرق اتنا ہوگا، اب جب بھی حق لوں گا تمہارے ہوش و حواس میں لوں گا، اور پھر خود تمہارے سارے ہوش و حواس ٹھکانے لگاؤں گا۔ وہ پیچھے ہوتے سر چھٹکتے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ ابھی اسے ایک اور جنگ بھی لڑنی تھی۔ مناہل نے آنسو بہاتے باتھ روم کے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ آنا میرے پاس اب تم، بتاؤں گی تمہیں کون سا حق دیتی ہوں، بزدل کہیں کا۔ رات کو میرا سودا کر رہا تھا اور اب حق کی بات کر رہا ہے، منہ نہ توڑ دوں میں تمہارا۔ وہ بڑبڑاتی کمفرٹر کو دور پھینک گئے۔ وہ سب حیدرآباد جانے کے لیے نکل رہے تھے کہ اچانک ببر راجپوت وہاں آن پہنچے۔
کہاں ہے میری پوتی؟ سامنے اپنے پرانے دشمن کو کھڑا دیکھ وہ لب بھینچ گئے۔ ایک وقت تھا دونوں ایک دوسرے کے جگری دوست تھے، لیکن دونوں کے بیچ دراڑ تب پڑی جب ایک ہی لڑکی کے دونوں دوست عاشق نکلے۔ رقیہ بیگم ببر راجپوت کو پسند کرتی تھیں، لیکن اپنے ضدی پن اور ہمیشہ سب سے اوپر رہنے والی ضد میں سلطان صاحب نے رقیہ بیگم سے نکاح کر لیا۔ اس ضد نے انہیں دوست سے بھی جدا کیا اور رقیہ بیگم کے دل میں بھی وہ کتنے عرصے تک اپنی جگہ نہ بنا پائے۔ وہ تھی تو ان کی وفادار، لیکن دل کے کسی کونے میں ببر راجپوت زندہ تھا۔ علی کی پیدائش پہ وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئی۔ ان کا ساتھ اللہ کی مرضی سے صرف 1.5 سال تک کا ہی محیط رہا۔ محبت بھی کھو دی اور دوستی بھی۔ علی کی پرورش خود اکیلے کی، دوسری شادی نہ کر سکے۔ علی کی پسند نیلم تھی، پر سلطان صاحب نے زبردستی ان کی شادی اپنی بہن کی بیٹی عابدہ سے کر دی، جو ظہیر کی پیدائش کے بعد خالق حقیقی سے جا ملی۔ ظہیر 3 سال کا تھا جب سلطان صاحب نے خود علی کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی پسند کو اپنا لے۔ نیلم کا جوڑ بھی ان کے ساتھ ہی رب نے لکھا تھا کہ جو بھی رشتہ آتا بات ہی نہ بن پاتی، اور جب علی کا رشتہ آیا تو ببر راجپوت نے سختی سے منع کر دیا، لیکن بیٹی کی خواہش نے انہیں چپ کروا دیا۔ پر اس پل وہ اس کا نکاح علی سے کروا تو گئے، پر اس سے ہر تعلق توڑ لیا۔ وہ سلطان خاندان کے کسی فرد سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، پر بیٹی کو اس کی محبت سونپ دی۔ دادا جان، میں یہاں ہوں۔ اچانک سے اپنے عقب سے مناہل کی آواز سنتے وہ پلٹے اور فرتے جذبات سے پوتی کو گلے سے لگایا۔ کیسی ہو میری جان؟ نیلم یہ سب دیکھ تھوڑا دکھی ہوئی۔ وہ ان کے معاملے میں سخت رہے، لیکن پوتی کے معاملے میں ان کا دل نرم تھا۔ وہ تلخی انداز میں ہنستی۔ میں اپنی پوتی کو لے کے جا رہا ہوں۔ وہ سلطان صاحب کو دیکھتے گھوری ڈالتے بولے۔ سلطان صاحب نے کمر پہ ہاتھ باندھے رخ پھیر لیا، جیسے انہیں اس معاملے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مناہل میری بیوی ہے، آپ اس سے مل تو سکتے ہیں لیکن اسے مجھ سے جدا نہیں کر سکتے۔ ماہر کے قطعی انداز میں کہنے پر ببر راجپوت نے پوتی کی جانب دیکھا تو اس کا انداز بھی یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ماہر کی ہم خیال ہے۔ آؤں گا ملنے اپنی پوتی سے۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھے دروازے کی جانب بڑھے۔ بابا! نیلم کی پکار پہ ان کے قدم تھمے۔ وہ ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کیا بیٹی بہت بری ہو گئی؟ ان کا انداز دیکھتے وہ اپنے دل پہ قابو نہ رکھ پائے۔ برسوں سے اسے سینے سے لگانے کو تڑپ رہے تھے، پر اپنی انا کو چھوڑ نہیں پائے۔ آگے بڑھ کر بیٹی کو بھی سینے سے لگا لیا تو نیلم کو آج بہت سکون ملا۔ مانا کہ ان گزرے لمحات میں نے اپنی محبت کو بھی کھو دیا، دوستی بھی کھو دی۔ سزا بہت طویل پائی ہے ببر، اگر تم چاہو تو اس سزا کو ختم کر سکتے ہو۔ آخر کار سلطان صاحب نے پہل کر ہی دی تو ببر راجپوت نے بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، پر سلطان صاحب نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ سبھی کے چہروں کو مسکان نے چھوا۔ وقت کی گرد نے سارے رشتے دھندلے کر دیے، پر اب نفرت کے بادل چھٹ رہے تھے تو ہر منظر ہی روشن اور چمکدار ہونے لگا۔ بس اس سب کی وجہ ایک ہی تھی کہ اتنے عرصے سے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور آج جب آمنا سامنا ہوا تو رہا نہیں گیا۔ ماہر نے ہی ماں کو بتایا کہ رات کو اس کے باپ اور بھائی نے ہی اس کی مدد کی تھی۔ ظہیر نے ہی اسے ٹریک کر دیا تھا کہ وہ مناہل کے جسم پہ یا کپڑوں پر لگا دے۔ اسے گلے سے لگاتے وہ اس کی گردن کی بیک سائڈ پہ وہ ٹریکر لگا گیا، اور اس ٹریکر کی مدد سے ہی وہ مناہل تک پہنچا تھا۔ اس کے باپ نے اپنے سب گارڈز کو اس کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔ ساری سچائی جان کے نیلم بیگم کا دل بھی صاف ہو گیا۔ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا نا، وہ شوہر کا ہاتھ ہمیں خفگی سے بولی۔ ماہر میرا بیٹا ہے اور مجھے اس سے کتنی محبت ہے، یہ مجھے کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہاں رہتا ہے نیلم۔ اپنے دل کے مقام کی جانب اشارہ کیا، اور میں ان کے سینے سے لگتے وہ پوچھ بیٹھی۔ آپ تو زندگی ہے یار۔ وہ اپنا حصار ان کے گرد مضبوط کر کے۔ تھینکس۔ روم میں آتے ماہر نے مناہل سے کہا، جس نے اس کا مان رکھتے اس کی بات مانی تھی، اور سب کے سامنے اپنے دادا جی سے اس رشتے کو استوار رکھنے کا کہتے۔ رات والا واقعہ اپنے دادا جان سے چھپا لیا۔ وقت آنے پر ماہر خود انہیں بتانے والا تھا۔ تھینکس کوئی نہیں، اب میرے قریب نہیں آنا بس، وہ منہ بناتے بولی، جبکہ اس کی بات پہ ماہر کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ آج رات ریسیپشن ہے، اس کے بعد ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ وہ اسے کمر سے تھامے اپنی طرف کھینچتے دھیرے سے بولا، ہرگز نہیں، اب میں اجازت نہیں دوں گی۔ وہ منہ موڑے بولی، تم سے اجازت مانگ کون رہا ہے من؟ تمہارے دل کی دھڑکن مجھے صاف کہہ رہی ہے، ماہر سلطان، دیٹ آئی لو یو۔ وہ اسے تنگ کرتے بے باک شرارت کر گیا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی ماہر۔
وہ اس کے سارے بال خراب کر گئی۔ ماہر نے خاموشی سے خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی اور اسے ایک جھٹکے سے خود سے قریب کر گیا۔ وہ خود کو چھڑانے لگی لیکن مزاحمت پر مزید جنونی ہوتا۔ وہ اس کے ہوش و حواس ٹھکانے لگانے لگا۔ بے بسی سے وہ اس کو دیکھتی آنکھیں میچ گئی۔ ایک تو انجوائے بھی کرتی ہو اور نخرا بھی، حد ہے لڑکی۔ وہ اسے سیدھا کرتا نارمل انداز میں بولا، تم بہت برے ہو۔ مجھے اس کے حوالے کیا، بچایا بھی تو میں نے ہی ہے نا۔ وہ اب اس کی جانب مڑتا پیار سے بولا۔ اس نے اپنی گندی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں نوچ لی ہیں میں نے، گندے ہاتھوں سے چھوا، ہاتھ توڑ دیے ہیں۔ وہ اس کے آنسو پونچھتے بولتا جا رہا تھا۔ پھر دوبارہ کرو گے ایسا؟ مر جاؤں گا کبھی نہیں کروں گا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا عقیدت سے بولا تو وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ وعدہ کرو کبھی ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ وہ محبت سے بولی، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتا شکر کر رہا تھا کہ وہ جلد مان گئی ہے، ورنہ جتنا وہ صبح غصے میں تھی ماہر کو لگ رہا تھا اتنی جلدی نہیں مانے گی۔ سنو، مجھے منہ دکھائی نہیں دی تم نے۔ اچانک سے یاد آیا، آج رات دوں گا، سینے سے واپس لگو، سکون ملتا ہے۔ وہ اسے سینے سے لگاتا پیار سے بولتا آنکھیں میچ گیا۔ والسلام۔